بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں موغیث علی اور آج میرے ساتھ ماہر علم نجوم عظمیٰ بنت نذیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اگر بتا دوں تو انہوں نے سب سے پہلے جو پیش گوئی کی تھی وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پرائم منسٹر بننے کی پیش گوئی کی تھی اور وہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے بھی ایک پیش گوئی کی تھی جو بالکل سچ ثابت ہوئی اور ایکوریٹ ثابت ہوئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ستاروں کا زندگی پر امر دخل ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ان کی بڑی گرپ ہے اور یہ بڑا اس کے اوپر ان کی ریسرچ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ایران کے تعلقات ہو جائیں یا ایران اور خاص طور پر امریکہ کے تعلقات تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے پریڈکشنز کی تھیں، وہ بھی سچ ثابت ہوئیں۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ اپنے کالمز آرٹیکلز لکھتی رہتی ہیں، ریسرچ دیتی رہتی ہیں جو ایکوریٹ بالکل ثابت ہوتی ہیں، اور یہ اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی چلا رہی ہیں۔ اگر آپ نے ان سے ان کی آپ انفارمیشن سننا چاہتے ہیں تو ان کے یوٹیوب چینل پر عظمیٰ بنت نذیر کے نام سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ مختلف جو ہمارے قومی چینلز ہیں وہاں پر بھی آتی رہتی ہیں، وہاں پر بھی اپنے جو انفارمیشن ہے پریڈکشن ہے وہ دیتی رہتی ہیں اور وہ بالکل ایکوریٹ ہوتی ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ تک بھی ان کی ملاقات کرائی جائے اور کچھ پریڈکشنز ہیں اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک تو میں ان سے سوال کروں گا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے کب تک رہے گی، اس کے بعد کرونا وائرس ہے اس سے نجات کب ملے گی، اور شہباز شریف اور مریم نواز کے مستقبل کے بارے میں بھی بات کر لیں گے اور معیشت کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یہ کب تک سنبھلے گی اور کب اس کا ہمارے جو ملک کے اوپر جو بحران ہے کب ٹلیں گے۔ عظمیٰ بنت نذیر صاحبہ آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ اچھا، آپ کے ٹائم کا شکریہ۔ آپ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت آپ کب تک دیکھ رہی ہیں کہ یہ 5 سال پورے کرے گی حکومت یا پہلے ہی ختم ہو جائے گی؟ مغیث، اگست 2018 میں جب عمران خان صاحب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا تو اس ٹائم میں نے ان کا جو حلف کا ذائقہ تھا اس کا ایک ڈیٹیلڈ انالیسس جو ہے وہ پبلش کیا تھا۔ تو اس وقت بھی میں نے جو بات کی تھی اور آج بھی میں وہی بات کہوں گی کہ عمران خان صاحب کا جو ذاتی ذائچہ ہے، جو ان کا پیدائش کا ذائچہ ہے اور جو ان کا حلف کا ذائچہ ہے، دونوں کو اگر میں کمبائن کر کے انالائز کروں تو دونوں میں اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ ان کو 5 سال پوری ٹو گیو ایم اے فل 5 year tenure نا۔ تو لیکن یہ ہے کہ جو حکومت کی اندرونی لڑائیاں ہیں اور جو رسہ کشی ہے وہ بدستور اسی طرح رہنی ہے، اور جو کیبنٹ میں ریشفلنگ ہے یا منسٹریز جو چینج ہونی ہے وہ ہو سکتا ہے ہوتی رہیں، لیکن اس سب کے باوجود عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے اپنی مدت پوری کرنے کے واضح امکانات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس دوران جو عمران خان صاحب کی حکومت 5 سال پورے کرے گی، عمران خان صاحب کی جو آپ نے ذائقہ دیکھا ان کو کتنی مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں؟ ان کے علاوہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آسانی سے یہ 5 سال پورے کر جائے گی یا بڑی جیسے نا ایک بہت مشکل سے ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کیا پتا وزیر اعظم نہ رہیں، کوئی اور وزیر اعظم آ جائیں اور وہ ان کی حکومت کو لے کر چلیں؟ تو یہ سارا معاملہ آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ نے جو ریسرچ کی ہے، آپ دیکھتی ہیں جو ستاروں کے حوالے سے، تو وہ کیا امپیکٹ رکھتے ہیں؟ جی، میرا انالیسس تو 2018 میں بھی یہی تھا کہ خان صاحب کا جو دور حکومت ہے وہ انتہائی چیلنجز سے اور اختلافات سے بھرپور رہے گا، اور لیکن ان کے اپنی کرسی سے ہٹنے کے امکانات مجھے نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ میں تو یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو نیکسٹ الیکشن ہے اس ٹائم جو پلانیٹری پوزیشنز ہیں وہ بھی خان صاحب کو کافی فیور کرتی ہیں، اور انتہائی ممکن ہے کہ خان صاحب جو 2023 کی گورنمنٹ ہے اس کے بھی پرائم منسٹر ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ شہباز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے پاکستان کی سیاست میں، ستارے کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی میرے پاس چونکہ اتھینٹک برتھ ڈیٹیلز نہیں ہیں، اور جو انٹرنیٹ پہ برتھ ڈیٹیلز ہیں وہ میری کیلکولیشنز کے مطابق درست نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کے بارے میں کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ رانگ برتھ ڈیٹیلز کے ساتھ جو پریڈکشن ہوگی وہ obviously رانگ ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے دنیا کو کب تک نجات ملے گی؟ کرونا وائرس جو ہے وہ سپٹمبر تک کا وقت تو انتہائی مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ اینڈ آف مئی اور جون کے آغاز میں جو ہے تھوڑی سی امپرومنٹ
نظر آنا شروع ہو جائے گی اور اس وائرس کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن مکمل نجات سپٹمبر سے پہلے مشکل نظر آتی ہے۔ مشکل، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے ایک نا آرٹیکل بھی لکھا تھا، غالباً 2019 ستمبر میں لکھا تھا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، تو آپ کو پاکستان کی معیشت کب سنبھلتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی، جیسا کہ میں نے کہا کہ اسٹرالوجی جو ہے وہ پیٹرن، پریویس پیٹرنز اور سائیکلز جو ہوتے ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اسٹڈی کرنے کا نام ہے یا ایک اسٹیٹسٹیکل ٹول ہے۔ تو جو پچھلے جتنے بھی ریسیشنز آئے ہیں ان ٹائم پہ جو پلانیٹری پوزیشنز تھی وہی 2020 میں بھی ہونی تھی، تو اس لیے مجھے یہ اس ٹائم بھی یہی لگتا تھا کہ معیشت جو ہے نہ صرف پاکستان کی معیشت بلکہ دنیا کی معیشت کے لیے 2020 جو ہے وہ کافی چیلنجنگ سال ہوگا۔ تو 2020 تو گزارنا انتہائی مشکل ہے، بلکہ میری کیلکولیشنز کے مطابق تو مڈ 2021 تک جو ہے نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اکنامک سلو ڈاؤن جو ہے وہ اس میں بہتری مڈ 2021 سے پہلے تو مشکل نظر آتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا عظمیٰ بنت نذیر صاحبہ آخری سوال ہے آپ سے، تھوڑا سا نا یہ ستاروں اور ماہرے یہ جو علم نجوم ہے اس حوالے سے تھوڑا سا بس بتا دیجیے گا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پہ یقین نہیں رکھتے، اور یہ کیا ایک سائنس ہے اور یہ کس طرح سے زندگی میں عمل دخل کرتی ہے، کس طرح سے پریڈکشن کی جاتی ہیں، اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو کہ آپ نے یہ علم نجوم کیسے سیکھا اور آپ کو اس پہ کتنا بلیو ہے اور آپ اس کو کیسے کیلکولیٹ کرتی ہیں؟ اسٹرالوجی کو آپ ایک اسٹیٹسٹیکل ٹول کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اٹ از آل اباؤٹ پروبیبلٹیز۔ ہم اکثر یہ کہتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تو اس بات کی لاجک یہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ایک خاص پیٹرن اور ایک مخصوص سائیکل کے مطابق چل رہی ہے۔ تو انہی پیٹرنز اور سائیکلز کو اسٹڈی کر کے جو پاسبل آؤٹ کم ہو سکتا ہے وہی ایسٹرولوجیکل پریڈکشن ہوتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسٹرالوجی میں یا علم نجوم میں جو بات کہہ دی جائے وہ ہو کر رہتی ہے، کیونکہ ہم سب کا یقین ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ علم نجوم تو محض ممکنات کی بات کرتا ہے، تو پریویس پیٹرنز اور سائیکلز کو انالائز کر کے انہی کی بیس کے اوپر اندازے لگائے جاتے ہیں، لیکن اب وہ اندازے کس حد تک درست ثابت ہوتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس اسپیسیفک ٹاپک سے ریلیٹڈ جو پیٹرن ہے اس کو کتنا ریسرچ کیا ہوا ہے، اس پہ آپ کی کتنی گرپ ہے۔ تو چونکہ حساب کتاب پہ مبنی علم ہے، اندازوں پہ مبنی علم ہے، اور حساب کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس علم میں بھی غلطی کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ اچھا، اسلام کے روح سے اگر دیکھا جائے تو آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گی؟ دیکھیں، ایسی پریڈکٹیو سائنسز ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، فرعون نے جو ایک خواب دیکھا تھا کہ 7 دبلی گائے جو ہیں 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی یہ تعبیر کی تھی کہ مصر کے اوپر 7 سال خوشحالی کے آئیں گے اور اس کے بعد 7 سال جو ہیں وہ قحط سالی کے آئیں گے۔ تو اس حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی وہ سارا جو سسٹم تھا وہ آرگنائز کیا، اور 7 سال انہوں نے خوب اناج اگایا اور اس کو محفوظ کیا، اور جو آنے والے 7 سال تھے پھر وہ دنیا نے دیکھا کہ وہ قحط سالی کیا ہے، لیکن وہ بخوبی اس مشکل وقت سے وہ قوم جو تھی وہ نکل گئی تھی۔ تو اس کو صرف اس حد تک ہی لینا چاہیے، اس سے زیادہ اس پہ بالکل بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کر لینا چاہیے، کیونکہ اندازے ہیں، خاص طور پہ جو ہم پریویس پیٹرنز کو دیکھتے ہوئے اندازے لگاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی غیب کا علم تو یہ ہے نہیں ہے جو ہم کہیں کہ لازمی ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، لاسٹ آخری سوال ہی ہے، یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے سٹارز کو پڑھتے ہیں اور سٹارز کو دیکھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ سٹارز آ رہے ہوتے ہیں اور اپنے وہ سٹارز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا صحیح ہوتا ہے، سچ ثابت ہوتا ہے، یا اس کے لیے مکمل کسی کو اپنی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے اور وہ پھر اس کے مطابق ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی پر ستارے کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں، یا کیا کیا جو وہ پریڈکشن کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ڈیلی بیسس والا سسٹم جو ہے وہ میں تو اس پہ یقین نہیں رکھتی ہوں۔ میں تو اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ڈے پہ ایک اسپیسیفک ٹائم پہ پیدا ہوا ہے، تو اب ایک اگر
آپ ایری سائن پڑھ رہے ہیں تو اربوں خربوں دنیا جو ہے وہ اس ڈیوریشن میں پیدا ہوئی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس سب کی زندگی میں ایک ہی وقت میں ایک ہی جیسے واقعات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں؟ تو اور میں تو اس جو یہ ڈیلی بیسس پہ یہ ذائچے آتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی کا ذائچہ دوسرے انسان سے مختلف ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر کسی کی زندگی میں واقعات مختلف ٹائم پہ کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو میں تو نہیں سمجھتی کہ اس پہ اتنا یقین کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عظمیٰ بنت نذیر صاحبہ۔ ناظرین، میں ان کے یوٹیوب کا جو چینل کا لنک ہے وہ اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ اگر کوئی مزید پریڈکشن دیکھنا چاہیں تو ان کے چینل سے دیکھ سکتے ہیں، یہ اپڈیٹ کرتی رہتی ہیں جو بھی ہوتی ہیں، لیکن اتھینٹک ہوتی ہے اور عام لوگوں سے ہٹ کر ان کا ایک کام ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ یہ بالکل سیدھی بات کرتی ہیں، کوئی بڑا چڑھا کر بات نہیں کرتی، صاف گو ہیں، اور جو بات یہ سمجھتی ہیں کہ بالکل ایکوریٹ ہو وہی بات کرتی ہیں۔ اور میں نے بھی ان کا انٹرویو اس لیے کیا کہ ان کی جتنی بھی پریڈکشنز تھیں وہ مکمل طور پر ایکوریٹ ثابت ہوئیں، زبردست قسم کی، اور ان کا بہت پڑھی لکھی یہ خاتون ہیں، بڑا ان کی ریسرچ ہے، بڑا ان کو اپنے کام میں بڑی ماہر ہیں اور ان کو بڑی دسترس حاصل ہے۔ تو آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ عظمیٰ بنت نذیر صاحبہ، اور ناظرین انشاءاللہ آپ بہت سے ایک نئی شکریہ۔ ویڈیو، جی ناظرین آپ سے ایک پھر نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔